اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 اور اس سے قبل جتنے آیات تھی اس کے حوالے سے گفتگو کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک اور روزوں سے متعلق ذکر احکام ارشاد فرمائے، دعا کے متعلق احکام ارشاد فرمائے۔ اب اللہ جل شانہ نے ان آیات طیبہ میں مال کے حوالے سے احکام بیان فرمائے اور ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگو تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو چونکہ رمضان المبارک میں انسان کے نفس کی تہذیب ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، تو رمضان المبارک میں ان حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جو عام دنوں میں اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری مشق کرائی گئی تھی انسان کو حلال و حرام سے بچنے کے لیے۔ اب اس مشق سے جو انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے حصول کا اب حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، کیونکہ تم لوگ اب مشق کر چکے ہو، تم اللہ کے حکم پہ حلال کو بھی چھوڑ چکے ہو، تو اب تمہیں پوری زندگی پورے سال جو ہے اب تمہیں حرام سے بھی بچنا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، تو اس کے اندر ہر طریقے سے جو بھی ناجائز غلط طریقہ ہے، خواہ چوری کے ذریعے ہو، ڈاکہ زنی کے ذریعے ہو، سود کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، کسی حرام کمائی کے ذریعے، زنا کے ذریعے، گناہ کے ذریعے، گانے گا کر جو شریعت میں ممنوع کام ہے، ناچ کے ذریعے، جس طرح سے بھی مال انسان حاصل کرے جو ناجائز طریقہ، وہ سب کا سب باطل طریقے سے مال کمانا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت طیبہ میں مسلمانوں کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ کھا لو، بالاسم، گناہ کے ذریعے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درحال یہ کہ تم سب کچھ جان بوجھ کے کرتے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص وضاحت بھی فرما دی کہ بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مال کو لینے کے لیے حکام سے اپنے رابطے رکھتے ہیں اور حکام کے یہاں پر جا کے دعوے کر دیتے ہیں، جھوٹے دعووں کو جو کہ وہ سچا ثابت کرنے کے لیے حکام کو ملا لیتے ہیں، اور جس بندے کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے یا جس سے مال لینا ہوتا ہے اس کے پاس وہ قانونی پورے طور پہ وہ کارروائی کو پورا نہیں کر پاتا، اس کے پاس ایسی چیز نہیں ہوتی جس کے ذریعے سامنے والے کی بات کا انکار کر سکے، یا حاکم وقت کے ساتھ مل کر جو ہے کسی بھی طریقے سے سامنے والے لوگوں سے اپنے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، تو اس میں رشوت کی صورتیں بھی شامل ہے تمام کی تمام۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سے بھی منع فرما دیا، اور علماء نے باقاعدہ رشوت کے حوالے سے اسی آیت طیبہ سے استدلال کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشوت کو بھی حرام فرمایا، تو وہ بھی اکل بالباطل ہے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الأہلہ، اے حبیب علیہ السلام، وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ آیت طیبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی کہ انہوں نے ایک مرتبہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاند کو دیکھتے ہیں کہ ابتدائی تاریخوں میں یہ بالکل باریک ہوتا ہے اور اس کے بعد بڑھ جاتا ہے، پھر پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد باریک ہو کر پھر گم ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکمت ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں آیت طیبہ نازل فرمائی کہ آپ سے یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو انہوں نے تو چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت دریافت کی تھی، لیکن جو لوگوں کے لائق ہے، جو کام کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرما دی۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ یہ وقت کی علامتیں ہیں، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، اور حج کی علامت ہے۔ مراد یہ کہ چاند اہل اسلام کے لیے ان کے ماہ، ایام،
سالوں کو بتاتا ہے۔ چاند ہی کے ذریعے حج کے ایام متعین کیے جاتے ہیں، چاند ہی کے ذریعے ماہ رمضان المبارک کے روزے شروع کیے جاتے ہیں، چاند ہی پہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ختم کیے جاتے ہیں، عیدین بھی سب کے سب چاند سے متعلق ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں، عدت کے معاملات ہیں، بچے کے دودھ چھڑانے کے معاملات، چاند کے ذریعے گنتی کر کے یہ سارے کے سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ دوسری تاریخوں کو دیکھنے کے لیے کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاند کی صورت میں ایک عجیب و غریب جنتری جو آسمان پہ پھیلا دی ہے کہ انسان عام بے پڑھا لکھا عام آدمی بھی جب چاند کو دیکھتا ہے تو جب دبلا پتلا ہوتا ہے، چاند باریک ہوتا ہے، تو اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابتدائی تاریخوں کا چاند ہے، اور جب آدھا مہینہ گزر جاتا تو چاند پورا آب و تاب کے ساتھ 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اب آدھا مہینہ ہو گیا۔ پھر جب چاند گھٹنا شروع کرتا ہے تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مہینہ اب ختم ہو رہا ہے، اور جب غائب ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ مہینے کا اختتام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت اس میں بیان فرمائی، اور خاص طور پہ حج کا ذکر کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے حج کے احکام کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمائے کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ۔ اصل میں بات یہ تھی کہ عربوں میں یہ عادت تھی کہ جب وہ لوگ حج کا احرام باندھ لیا کرتے تھے تو اس کے بعد پھر وہ دروازوں سے گھروں میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ گھروں کی دیوار پیچھے سے توڑ کر یا چھت کود کر وہ داخل ہوا کرتے تھے، اور اس کو یہ اپنے ذوم میں نیکی خیال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو دور فرما دیا اور فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم دروازوں سے داخل ہونے کے بجائے دیواروں کو توڑ کے پیچھے سے داخل ہو۔ فرمایا کہ نیکی ولکن البر من اتقی، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ کا ڈر اختیار کرے، اور اللہ کا ڈر اختیار کر کے اللہ کے احکام پہ عمل کرے اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ اپنے ذوم سے کسی چیز کو اچھا سمجھ لینا، اس کو کرنا شروع کر دینا، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں۔ جیسے کہ عام طور پہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے دل میں کوئی ایک نیکی گھڑ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑی نیک کام کر رہا ہوں، بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر پابند ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قسم کے خیالات کو رد فرما دیا ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان جو ہے اپنی عقل کے زور پہ، اپنی عقل کی طاقت پہ تو اس کو نیکی سمجھتا، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ نیکی نہیں ہے۔ مثلا بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ لوگ چوہے بھی پال رہے ہیں، چھپکلیاں بھی پال رہے ہیں، اور ان کو دانے بھی کھلا رہے ہیں، ان کو غذا بھی دے رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک مخلوق کو جو ہے اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، مخلوق کی خوراک دے رہے ہیں، تو ہم نیکی کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق دیکھا جائے تو بلا شبہ یہ مخلوق تو ہیں، مگر یہ وہ مخلوق ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ فاسق ہے، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہماری عقل کی بنیاد پر کوئی نیکی نہیں ہوتی، بلکہ نیکی وہی ہوتی ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں معلوم ہو۔ تو فرمایا کہ وَآتُوا الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو اپنے خام خیالی کو چھوڑو اور گھروں میں اگرچہ کہ تم احرام کی حالت میں ہو گھروں کے دروازوں سے داخل ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ فلاح و کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر میں ہے، پرہیزگاری میں ہے، ہماری اپنی عقل کی پیروی میں نہیں ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی میں نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جہاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، اور جہاد کے یہ احکام آیت نمبر 190 سے لے کر تقریباً 195 تک جہاد کے احکام ہے۔ اس کی میں تطبیق میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ماہ رمضان المبارک کو بیان فرمایا، اور ماہ رمضان المبارک میں انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، پھر وہ ماہ رمضان المبارک کی تربیت لے کر انسان پھر پورے سال اس تربیت کے زور پر باطل گناہوں سے بچتا ہے، تو وہ بھی جہاد بن نفس کی صورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکام بیان فرمائے، تو حج بھی ایک بڑی نیکی ہے جس میں مشقت بھی انسان کو اٹھانی پڑتی ہے، اپنے مال کو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر جسمانی جہاد کے ساتھ ساتھ اپنے مال کا بھی جہاد پایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کا سب جہاد اکبر تھا، کہ جہاد بن نفس جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے، یہ بڑا جہاد ہے، اور بلکہ دشمن سے جو جنگ کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر یا اسلامی مقاصد کے لیے، تو اسے جہاد اصغر قرار دیا گیا۔ تو جہاد اکبر کے بعد اب جہاد اصغر کا بیان ہو رہا ہے،
اور فرمایا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور تم قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور تم حد سے نہ بڑھو۔ یہ آیت طیبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے استفسار پہ نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے سن 6 ہجری میں، تو اہل مکہ نے، کفار قریش نے ان کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا، اور پھر معاہدہ ہوا کہ اگلے سال آپ 3 دن کے لیے آئیں گے اور پھر عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ عمرے پہ جانے سے پہلے خیالات آئے تھے کہ ہم لوگ تو جا رہے ہیں عمرے کے لیے، اور ہمارے پاس تو سامان جہاد بھی نہیں ہے، تو اب اگر دشمن نے حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وضاحت کر دی کہ اگر دشمن تم سے قتال کرے تو تم بھی ان سے قتال کرو، لیکن اس میں حد سے نہ بڑھنا۔ حد میں نہ بڑھنے سے مراد یہ کہ جو قتال کر رہا ہو، جو جنگ کر رہا ہو، اسی سے جنگ کی جائے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی خاص ہدایت ہے تمام مسلمان لشکروں کو۔ جب بھی آپ بھیجا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام فرما دیا کرتے تھے کہ تم نہ کسی عورت کو مارنا، نہ کسی بوڑھے کو مارنا، نہ کسی عبادت گزار کو مارنا، نہ بچوں کو قتل کرنا، نہ کھیتیوں کو جلانا، نہ مکانات کو ڈھانا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں پہ بھی حکم دیا، اور فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی جو اس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو جہاں پر تم ان کو پاؤ۔ تو یہ بھی اسی بات کی وضاحت ہے کہ مکہ معظمہ تمام عرب کے اندر مقدس شمار کیا جاتا تھا، اور مکہ معظمہ میں قتال وغیرہ کفار بھی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر وہ لوگ مکہ معظمہ میں ہم سے قتال کریں اور حرم کی حرمت کو چھوڑ دیں تو کیا ہم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں؟ کیا ہم لوگ حرم کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو جواب نہ دیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاقْتُلُوهُمْ، تم بھی ان سے قتال کرو، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ۔ یعنی اگر مکہ معظمہ میں اگر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی ان کو پھر ان سے جنگ کرو۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور تم ان کو نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ یہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو آئندہ کے لیے بھی حکم بیان فرما دیا کہ اگر یہ کیفیت آ جائے کہ جنگ ہو جائے اور تمہیں جنگ پہ وہ مجبور کر دیں مکہ معظمہ میں، تو پھر ان سے جنگ کرو، اور اگر تم سے بن پڑے اور تمہیں اللہ غلبہ عطا فرمائے تو تم ان کو مکہ معظمہ سے نکال دو جس طرح کہ انہوں نے تمہیں نکالا۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں آتی تھی کہ مکہ معظمہ امن کی جگہ ہے، اور امن کی جگہ وہاں پر تو کسی مجرم کو بھی سزا نہیں دی جاتی ہے، تو پھر یہاں پر مکہ معظمہ میں مسلمانوں کو کیوں اجازت دی گئی کہ ان سے قتال کریں؟ تو اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فرمایا کہ فساد تو قتل سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور فساد یہ تھا کہ وہ لوگ شرک کرتے تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکا، مسلمانوں کو عبادت کرنے کے دوران ان سے قتال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قتل سے زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ اب یہاں پر مزید اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ تم مسجد حرام کے قریب ان سے قتال مت کرنا، یعنی مکہ معظمہ جو 23 کلومیٹر کا ایریا ہے سارا کا سارا، جسے حرم شریف کہا جاتا ہے، تو وہاں پر تم قتال نہ کرنا جب تک کہ وہ تمہیں مجبور نہ کر دے، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، جب تک کہ وہ تمہیں اس میں قتال کرنے پہ مجبور نہ کریں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ تم سے وہاں پر قتال کریں تو یہ مسلمانوں پھر تم بھی ان سے قتال کرو، وہ تمہیں قتل کرے تو پھر جواباً تم بھی ان کو قتل کرو۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے ابتداءً مسجد حرام کے ارد گرد قتل کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ ایک صورت بتائی ہے کہ اگر وہ تمہیں ایسا کرنے پہ مجبور کر دیں تو بعد ناخواستہ اب تمہیں ان سے قتال کرنا ہی پڑے گا۔ کذالک جزاء الکافرین، تو اسی طرح بدلہ ہے کافرین کے اعمال کا۔ تو کافر اگر تم سے وہاں پہ جنگ کر رہے ہیں تو پھر ان سے بھی جنگ کی جائے۔ پھر فرمایا کہ فَإِنْ انْتَهَوْا، بس یہ لوگ اگر باز رہیں، یعنی شرارت سے باز آ جائیں، تم سے جنگ نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر وہ شرک سے باز آ جائیں
اور کفر کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ مزید ارشاد فرمائے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے قتال کرو حتیٰ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ بچے، فتنہ باقی نہ بچے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اہمیت کو بھی بیان فرما دیا کہ جہاد کا اصل مقصد کیا ہے، کہ اللہ کے دین کا پرچار کرنا۔ وہ انسانیت جو ظالم اور استعماری طبقے کے ہاتھوں میں پسی ہوئی ہے، یہ ظالم اور استعماری طبقہ جو لوگوں کو آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے نہیں دیتا، ان طبقے کے خلاف جہاد کیا جائے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ کے بارے میں غور کرنے کا موقع ملے، سوچنے کا موقع ملے۔ کیونکہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف اقوام نے اپنے لوگوں کو یہ معاش کے چکر میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ وہ لوگ اس سے نکل ہی نہیں پاتے۔ پھر جو ٹائم ان کے پاس بچتا ہے ان کو عیاشیوں میں لگا دیا ہے تاکہ مقصد کی طرف آئے نہ، ایک جانور کی طرح وہ لوگ بس زندگی گزاریں اور اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا یہ مقصد بھی بیان کر دیا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو جن کو ظلم و ستم کے ذریعے زبردستی ان کو اللہ کی راہ سے دور کر دیا گیا ہے، تو اس استعماری طبقے سے لوگوں کو آزاد کرا دیا جائے تاکہ لوگ غور و فکر کر سکیں اور اللہ کا دین وہاں پہ پھیل جائے۔ فرمایا کہ فَإِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر وہ باز آ جائیں، یعنی فتنہ بازی سے باز آ جائیں، قتال سے باز آ جائیں، تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی کہ مسلمانوں کو خام خواہ کسی سے جھگڑا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، قتال کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ فَإِنْتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائیں اپنے فتنے بازی سے، مسلمانوں کو تنگ نہ کریں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر ان پہ کوئی سختی نہیں ہے، کوئی ان پہ زیادتی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو ظلم کرنے والے ہیں، جو فتنہ پھیلانے والے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، فرمایا کہ ماہ حرام کے بدلے میں ماہ حرام، والحرمات قصاص، اور ادب کے بدلے میں ادب۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گزشتہ بات کی طرف بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے تمہیں حج کے مہینوں میں، مسلمان عمرہ کرنے کے لیے رجب کے مہینے میں آئے تھے سن 6 ہجری میں، اور رجب کا مہینہ بھی اہل مکہ کے نزدیک، اہل عرب کے نزدیک مقدس مہینہ تھا، جو عمرے کا مہینہ تھا، جس میں کسی سے کوئی تعرض نہیں کیا جاتا تھا، مسافروں کو چھیڑا نہیں جاتا تھا، اور جو لوگ عمرے کے لیے آتے تھے ان کا احترام کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے چونکہ شہر حرام میں مسلمانوں کو منع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے شہر حرام میں منع کیا، ہم تمہیں شہر حرام ہی میں عمرہ کرنے کے لیے اب وہاں پہ داخل کر رہے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور ادب کے بدلے میں ادب ہے، تو اب وہاں پر انہوں نے ادب کو پامال کیا، اب وہاں پہ ادب کو بجائے لایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو کوئی بھی تم پہ زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو کہ جتنی اس نے تم پر کی ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آفاقی اصول بھی بیان کر دیا ہے کہ جب کسی پہ کوئی زیادتی ہو جائے تو انسان غصے میں حد سے نہ گزر جائے کہ اس کو اس کی جان لینے کے تیار ہو جائے۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اتنی تو آپ بدلے کے طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ زیادتی کریں گے تو پھر آپ خود گناہگار ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ واتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ حد سے نہیں بڑھتے وہ تقویٰ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ غیر متقین ہیں۔ فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب چونکہ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بیان فرمائے کہ وہ فرض ہوتا ہے بعض صورتوں میں، بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے، تو چونکہ جہاد کرنے کے لیے مالی وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر مالی وسائل نہ ہو تو بندہ جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مواقع میں باقاعدہ صحابہ کرام سے چندے کی اپیل فرمائی اور ان سے جہاد کے لیے مال کو جمع کیا، خاص طور پہ غزوہ تبوک میں تو بہت اعلیٰ قسم کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کے لیے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر نہیں خرچ کرو گے تو گویا تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ تو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد یہ کہ تم جہاد کے لیے جب خرچ نہیں کرو گے، مسلمان جہاد نہیں کر پائیں گے، جس کے نتیجے میں باطل زور پکڑ جائے گا، اور جب باطل زور پکڑ جائے گا تو مسلمانوں پہ غلبہ کر جائے گا اور مسلمانوں کو ان کے دین سے جدا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ، یعنی نیک کام کرنے والے ہو جاؤ۔ یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور جہاد میں اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ تمام کا تمام نیکی ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو اور نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اب اس آیت طیبہ کے بعد یہ آیت نمبر 195 تک اللہ نے جہاد کے احکام بیان فرمائے۔ پھر حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، چونکہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جہاد کے احکام عمرے کے حوالے سے آئے تھے کہ مسلمان عمرے پہ جانا چاہ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے سوال کیے تھے اس قسم کے کہ اگر کفار ہم پہ حملہ کرے، ہمیں روکے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں جہاد کے احکام بیان فرمائے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ حج و عمرے کے احکام بیان فرمائے، اور فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ یہاں پر تقریباً آیت نمبر 103 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج و عمرے کے مسائل بیان فرمائے۔ تو اس پر ابتدا یوں کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے لیے حج و عمرے کو پورا کرو، یعنی جب تم حج یا عمرے کا احرام باندھ لو تو اب اس میں سستی نہ کرو، کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ حج اور عمرے میں انسان کو دقتیں پیش آتی ہے۔ ایک تو سفر کی صعوبت ہوتی ہے، پھر جو لباس اس کو پہننے کی عادت ہے وہ لباس نہیں ہوتا، جس جگہ پہ اس پہ رہنے کی عادت ہے اس کو وہ جگہ نہیں ملتی۔ انسان کی عادتوں میں اگر تبدیلی آئے، خلاف عادت اس کو کام کرنا پڑے، ویسے بھی انسان کا نفس اس پہ احتجاج کرتا ہے۔ تو یہ حج و عمرے میں ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تم حج و عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا نفس تمہیں اپنی عادتوں کی وجہ سے تمہیں حج و عمرے سے منع کر دے۔ اور معاذ اللہ یہ بھی بعضوں کا سنا گیا ہے کہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ اجتہام عظیم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ بعض لوگ اسی حالت میں حج و عمروں کو مکمل کیے بغیر واپس بھی لوٹ آتے ہیں۔ تو یہاں پر وضاحت کر دی گئی ہے۔ پھر مزید فرمایا جا رہا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک لیے جاؤ تو تمہیں جو بھی قربانی کا جانور میسر ہے اس کو قربان کر دو اللہ کی راہ میں۔ یہاں پر ایک حکم بیان کیا گیا کہ مسلمان جب اللہ کی راہ میں حج کے لیے نکلیں یا عمرے کے لیے نکلیں تو پھر اگر ان کو کسی وجہ سے روک لیا جائے، راستہ بند ہو یا احرام باندھ کے نکلے ہیں، درمیان میں سمندری راستہ ہے تو طوفان آیا ہوا نہیں جا سکتے، یا یہ ہے کہ جہاز وغیرہ آپ کی سیٹیں نہیں مل رہی ہیں، آپ نہیں جا پاتے ہیں، یا دشمن سامنے آ گیا ہے، کسی وجہ سے بھی راستہ کٹھن ہو گیا ہے یا کسی ظالم نے روک لیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بیان فرمایا کہ چونکہ تم نے عبادت کے لیے احرام پہن لیا تھا تو اب ایسے ہی نہیں ہے کہ اپنے کپڑے اتار دو گے، آپ کہہ دو کہ میں نے حج ختم کر دیا، عمرہ ختم کر دیا، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے بیت اللہ شریف میں یعنی مکہ معظمہ میں قربانی کا جانور بھیجیں گے، وہاں پر وہ قربانی کا جانور اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا جائے آپ کی طرف سے، تو پھر آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنے احرام کو کھول دیں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رَؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے مقام کو نہ پہنچ جائے۔ تو یہاں پہ آج کل یہ معاملہ بہت آسان ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسی صورتحال پیش آ جائے، اس میں شدید بیماری کی صورت بھی شامل ہے کہ اگر حج عمرے کے اب مناسک ادا کرنے سے قاصر ہو گیا، ایسا بیمار ہو گیا اور کوئی کروانے والا بھی نہیں ہے، تو انسان ایسی صورت میں بھی اگر لوٹ کے آ جاتا ہے تو وہاں پر کسی جاننے والے کو کہہ دے کہ میری جانب سے آپ حدود حرم میں کوئی جانور ذبح کر دیں، جب وہ کر دے تو اس کے بعد پھر آپ احرام کھول دیں، اپنے سر کو منڈوا لیں یا قصر کر لیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان فرمایا۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ کو حج عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا، تو اس کو دم احصار کہتے ہیں۔ اب ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ احرام کی بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں جس میں انسان کو بہت سارے کام کرنے منع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مرض کی حالت میں ہے، مثلا محرم کو عام کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مرض ایسا ہے کہ سردی لگ رہی ہے، ٹھٹرا جا رہا ہے،
تو اس میں یہ ہے کہ انسان اس مجبوری کے عالم میں کپڑے تو پہن سکتا ہے مگر اس کو دم دینا پڑے گا، یا سر میں پھوڑا نکل آیا، بہت زیادہ خارش ہو گئی ہے اور احرام کی حالت میں آپ بال نہیں کٹوا سکتے، تو اب آپ کو مجبوری ہے کہ بال کٹوانے پڑیں گے اس پھوڑے کی وجہ سے، اس شدید خارش کی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے آپ کو جرمانے کے طور پہ دم دینا پڑے گا، جانور ذبح کرنا پڑے گا، یا اس کی دوسری صورت بیان فرمائی کہ آپ کو 3 روزے رکھنے پڑیں گے یا صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ تم سے جو کوئی مریض ہو یا اس کو کوئی تکلیف اس کے سر میں ہو، ففدیۃ من صیام، تو وہ فدیے کے طور پہ 3 روزے رکھ لے، او صدقۃ، یا صدقہ دے، اور یہ 6 مسکینوں کا کھانا ہوتا ہے، او نسک، یا یہ کہ قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس تم اطمینان کی حالت میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو بس جو کوئی عمرے کے ساتھ حج کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی اس کو قربانی کا جانور میسر ہے وہ کر دے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج تمتع یا حج قران کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں پہ میں وضاحت کر دوں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو حج افراد ہوتا ہے کہ جس میں صرف انسان حج کا احرام باندھتا ہے، اور ایک حج تمتع ہوتا ہے کہ اشہر حج میں، حج کے مہینے میں انسان پہلے عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر عمرے کا احرام کھول کر پھر حج کی تاریخ میں حج کا احرام باندھ لیتا ہے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ لیا جائے، جسے حج قران کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حج تمتع یا حج قران جو بھی کرو تو اس میں دم شکرانہ دینا ہوتا ہے، شکرانے کی قربانی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ مزید پھر اس کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جن کو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو جب یہ شکرانے کی قربانی اگر تمہیں میسر نہ ہو، آپ کے پاس مال نہیں ہے وہاں پر، تو پھر اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جسے قربانی میسر نہ ہو تو وہ 3 أيام فی الحج، تو اس کو 3 دن حج کے دنوں میں روزہ رکھے، اور حج کے دنوں سے مراد ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ کے درمیان میں کسی بھی 3 دنوں میں لگاتار یا الگ الگ کر کے انسان روزہ رکھ سکتا ہے، اور افضل یہ ہے 7، 8، 9، 10 تاریخ کو روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے، وہ عید کا دن ہے۔ وہ فرمایا کہ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور پھر 7 روزے اس وقت جب آپ اپنے گھروں کو لوٹ آئیں، تو یہ 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں دم شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 ہے۔ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ احکام اس کے لیے، یعنی حج قران یا حج تمتع وہی شخص کر سکتا ہے جس کے گھر والے حرم شریف میں نہیں رہتے، مکہ معظمہ میں نہیں رہتے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شدید پکڑ فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ حج و عمرے کے احکام میں کوتاہی کرتے ہیں، اس کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے، تو اللہ نے ان کی بھی تہذیب فرما دی۔ انشاءاللہ باقی آیات کے بارے میں اگلے پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔